آئے درود السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ ترجمہ قرآن پاک آپ اپنا نہیں لائے جی؟ کیوں؟ اب اسے پکا ساتھ رکھا کرو، اچھا ایک دن وہ ہوتا ہے ایک دن یہ، سیرت کو بھی اور اس کو بھی۔ یہ آیت نمبر 110 ہے، سورہ آل عمران کی، چوتھا پارہ ہے، تیسرے رکوع، اس کی پہلی آیت۔ کس طرح ہے؟ پہلا لفظ کیا ہے؟ نہیں، یہ تو چوتھا ہے، اس سے پچھلا رکوع یہ والا، یہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ آپ بتاؤ شراز۔ جس کی آیت نمبر 110، ہاں جی، کنتم سے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت، تم بہتر امت ہو۔ خیر کا معنی ہوتا ہے بہتر۔ یہ خیر ویسے صرف بہتر نہیں، بہت بہتر، ٹھیک ہے، یہ اس میں تفصیل ہے، یہ کٹ کٹا کے نہ خیر بنائے، ورنہ اخیر ہوتا۔ امتن، امت گروہ کو کہتے ہیں۔ تم بہتر امت ہو، بہتر گروہ ہو۔ اخرجت للناس، لوگوں میں سے جتنے بھی لوگوں کے گروہ ظاہر ہوئے ہیں، اے اہل ایمان، اے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم سب سے ان گروہوں میں سے سب سے بہتر گروہ ہو۔ آگے سمجھ؟ اب رب تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ تم بہتر ہو۔ ہماری بہتری کی پھر آگے نشانی کیا بیان فرمائی؟ فرمایا تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، معروف درست کام، ثواب یعنی سواد کے ساتھ جو ثواب، سیدھا کام، اسٹیٹ فارورڈ چلنا اور بالکل حق اور سچ کا ساتھ دینا، یہ تمہاری بہتری کی ایک وجہ ہے۔ تأمرون بالمعروف۔ دوسرا وتنہون عن المنکر، ٹھیک ہے، آپ ادھر سائڈ سے نکل جاتے تھے نا تو ہم نے پھر یہ، وعلیکم السلام، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ اس پہ میں بہت ساری باتیں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اب اس وقت ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، جب ہمیں بہترین امت اس لیے کہا گیا کہ ہم نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرتے ہیں، لیکن ہم سامنے برائی ہوتی دیکھ کے کہیں جی کوئی نہیں، وہ پردہ ڈالو جی، اپنی کورج بہنا جی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے ہم، دین کا نقصان ہو رہا ہے، دین کی حرمت پامال ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، ہم کہتے ہیں اتنا نہیں ہونا چاہیے نا۔ اپنا 5-10 روپے کا نقصان بھی ہم برداشت نہیں کرتے۔ ہم اتنے عدم برداشت کے شکار ہیں اس وقت، ہمارا معاشرہ، ان میں سے 50 نہیں 80-90% جو اس وقت جرم ہو رہے ہیں یا جو حادثات ہو رہے ہیں، یہ صرف ہماری عدم برداشت کی وجہ سے، اور عدم برداشت ہماری ذاتی جو معاملات ہیں ان میں ہم دکھا رہے ہیں۔ دین کے معاملے میں ہم بڑے ٹھنڈے ہیں، بالکل، کوئی ہمارے اوپر سے کوئی گزر جائے ہمیں پرواہ نہیں، یہ بڑا افسوس۔ حالانکہ ہماری بہترین امت ہونے کا جو ہمارے سر سجایا گیا ہے، یہ امامہ شریف، یہ تو اس بات میں تھا کہ یہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بیان فرمایا ایسے بندے سر راہ جا رہے ہوں گے، رستے پہ، کنارے پہ، ان کے سامنے بے حیائی اور بدکاری کے کام ہو رہے ہوں گے، اور اس وقت سب سے بڑا اہل ایمان وہ ہوگا جو صرف انہیں اتنا کہے گا کہ تھوڑا سائڈ پہ یہ منہ کالا کر لو۔ اتنا مطلب ہم نیکی کے کاموں کا حکم کرنا اور برائی کے کاموں سے رکنے کی کیفیت ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں،
اور میں نے ایک بزرگوں کا آپ کو فرمان بھی شروع میں سنایا تھا کہ اس طرح 4 طبقے لوگوں کے ہیں۔ پہلے وہ تھے کہ جو نیکی پر اس قدر عامل تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر ہی وہ نصیحت پکڑ لیتے تھے۔ دوسرے ایسے تھے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ کر کے دکھا دیتے تھے، وہی کہنا بھی ہو جاتا تھا۔ اور دوسرے ایسا گروہ آیا کہ جو کچھ کہتے تھے پھر خود بھی وہ کرتے تھے۔ اور تیسرا ان بزرگوں نے اپنے آپ کو اس گروہ میں شامل کیا کہ لوگوں کو کہتے ہیں مگر خود نہیں کرتے اچھی بات، اچھا کام۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پناہ دے کہ اب چوتھا گروہ وہ آنے والا ہے کہ جو نیکی کا کہے گا بھی نہیں اور نیکی کرے گا بھی نہیں۔ حضرت حاتم اسم یا نا ایسا کوئی ان کا نام تھا۔ تو ہم اب اس ڈگر پہ پہنچ چکے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ کسی کو اس ڈر سے نہیں کہتے کوئی صحیح کام کہ وہ آگے سے 1000 باتیں پڑھتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہے وہ ہے۔ تو علم تو بڑھ رہا ہے لیکن ایسے علم کا فائدہ نہیں ہے جس پر عمل نہ ہو۔ مجھے بھی، آپ کے سب کے لیے یہی اصول ہے۔ تو ہم بہترین امت، کوئی ہمارا جسم کسی گوشت پوست کے علاوہ کسی اور چیز کا نہیں بنا ہوا، نہ ہماری عمریں پہلے جتنوں کی بڑی ہیں، نہ ہماری شکلیں اور عقلیں ان سے زیادہ کامل اور اعلیٰ ہیں۔ تو ایک ہی وجہ تھی، ایک تو یہ نا کہ امت محمدیہ ہیں، سب سے پہلی نسبت تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں اور ہم آپ کی امت ہی، اور دوسری یہ کہ ہم نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی الحمدللہ، سب کی بات میں نہیں کر رہا، ایسے لوگ ضرور ہیں، اور رب تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا بھی کہ ایسے ہونے چاہیے۔ پچھلے رکوع میں بھی آیا، اگلے میں بھی آئے گا جو بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور جب تک یہ دنیا کا قیام ہے، یہ ہے ہی تب جب ایسے لوگ کچھ نہ کچھ موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پہلے اپنے اوپر اور پھر دوسروں کے ساتھ یہ بھلائی کرنے کی توفیق دے۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ جل وعلا پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایمان لانا زبان کا ایمان لانا ہے، زبان سے اقرار کرنا۔ دل کا اور جسم کا اور باقی اعضاء کا ایمان لانا یہ ہے کہ ان سے وہ کام کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، اور وہ نہ کیے جائیں جن سے منع فرمایا، پھر آپ ہیں حقیقی ایمان والے۔ ورنہ صرف زبان سے کہہ دیا تو پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی جل وعلا نے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والا نہیں شامل کیا، فرمایا یہ منافق ہیں، یہ کافر ہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اور یہ ایک اور جگہ پہ سورہ العنکبوت کی دوسری آیت میں فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں تم کیا یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم نے بس یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آمنا باللہ، وهم لا یفتنون، اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ یعنی مشکل دے کے، کبھی آسانی دے کے تو آزمایا تو جائے گا۔ تو آزمانے کے نتیجے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے اعضاء کو پریکٹیکلی عمل میں لا رہے ہیں۔ اگر ان سے وہ کام سرزد ہوتے ہیں نا ہمارے اعضاء سے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہیں، اور وہ نہیں ہوتے جو اس کی رضا کے خلاف ہیں، پھر واقعی ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ ایسا ایمان والا ہم سب کو بنائے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر کتابی ایمان لاتے، اہل کتاب لوگ جو ہیں، وہ اہل کتاب میں یہودی عیسائی دونوں آ گئے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بھی یہ بڑا بہتر تھا۔ یعنی تم تو بہتر امت ہو کہ تم ایمان لائے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، لیکن اگر وہ بھی لے آتے تو ان کے لیے بھی یہ اچھا ہوتا۔ کیسا اچھا ہوتا؟ ایک اس کی جھلک یہ ہے کہ ان کو پہلا جو ایمان لایا تھا پچھلے نبی پر، اپنے رسول پر اور اس کی کتاب پر، وہ ثواب بھی ملتا، محفوظ رہتا، ان کا ڈیٹا ڈیلیٹ نہ ہوتا، اور یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوتا۔ لیکن وہ تو اس کا انکار کر کے اس ڈیٹے کو بھی ڈیلیٹ کروا بیٹھے، وہ بھی اب ان کو ریکوری نہیں ہوگی، کیونکہ آگے کا تو ابھی یقین ہی نہیں رکھ لے۔ منہم المومنون، کچھ ان میں مومن بھی ہیں، اہل کتاب میں سے کچھ مومن بھی ہیں۔ یہاں اگر یہودیوں
کی بات کی جائے تو پھر ان میں سے حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت کعب اخبار اور حضرت عبداللہ بن سلام کے بھتیجے، ایک بھتیجا مسلمان ہوا تھا، دوسرا نہیں ہوا تھا، اور اس طرح کے کچھ اور لوگ شامل ہیں۔ اور اگر عیسائیوں کی بات کی جائے تو ان میں نجاشی بادشاہ وہ اہل کتاب تھے تو ان کو ہی نصیب ہو گیا، یا ادھر روم کے کچھ چند لوگ وہ تھے تو وہ مراد ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ یہ وہ 40 لوگ تو اس میں تھے جی ان کے کیا کہتے ہیں اہل نجران کے، 32 ان میں سے پھر آگے حبشہ کے تھے، اور 8 جو ہے وہ روم کے۔ تو بہرحال کوئی بھی ہوں ہیں تھوڑے، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان کے وہ کافر ہی ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، اچھا اب جب مخصوص چونکہ ایک طبقہ مسلمان ہوا تھا اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے بھی اور عیسائیوں میں سے بھی، تو ان کے جو باقی پیچھے تو زیادہ تھے تو وہ ان کو تکلیف دیتے تھے، اور ان کو مطلب جب بھی یہ سامنے سے گزرتے تو آوازیں کستے وغیرہ وغیرہ، اور بھی ان کا معاشرتی بائیکاٹ اور اس طرح کی باتیں، تو وہ پریشان ہوئی ہے۔ تو رب تعالیٰ جل وعلا نے اہل ایمان کو ساروں کو اور اسپیشلی ان کو بھی جو ادھر سے آئے تھے ان کو یہ تسلی دی کہ لن یضروکم، وہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، الا اذى، بس تکلیف ہی دیں گے زبانی کلامی، لیکن حقیقتاً تمہارا کچھ بھی بال بیکا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر تمہارے ساتھ ان کا آمنا سامنا لڑائی میں ہوا، لڑیں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو دم دبا کر اور پیٹھ دے کر بھاگیں گے۔ ادبار دبر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظ پہلے میں اس کی وضاحت کئی دفعہ کر چکا ہوں، اور یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری مدد ہے اہل ایمان، میں مولا تعالیٰ اپنی شان کے لائے خود فرماؤں گا۔ جزاک اللہ۔ آگے جی، اب خاص طور پہ یہودیوں کی طرف اشارہ ہے۔ ضربت علیہم الذلہ، قابو اپنی کھانسی کو، ضربت علیہم الذلہ، ان پر جما دی گئی ذلت، خواری، جی مسکنت بھی ایک جگہ آیا ہے، یہاں پہ ذلت ہے۔ اینما سقفوا، جہاں کہیں بھی جائیں، یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جدھر بھی جائیں گے ذلت اور مسکنت، اور یہ ان پر پکی ڈال دی گئی ہے، ان کی کوئی سلطنت اپنی نہیں ہے۔ ابھی یہ عیسائیوں کی کوشش سے اسرائیل میں ہے، لیکن وہ بھی بس زبردستی والی، اور اتنا پیسہ اور سرمایہ ہونے کے باوجود بھی وہ کمینگی اور خست اور وہ چیز جو ہے نا سفلہ پان ان سے نہیں جا رہا۔ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، ہاں ظاہر ہے زندگی تو گزارنی ہے، تو پھر اگر کوئی ان کی پناہ ہے تو وہ کون سی ہے؟ اینما ثقفوا، کہیں امان نہیں پائیں گے، الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کی ڈور۔ اللہ کی ڈور سے مراد کیا ہے کہ ایمان لا کر، اگر ایمان لے آئے تو پھر تو وہ صورت ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ وحبل من الناس، اور آدمیوں کی ڈور، ڈور مطلب رسی، ٹھیک ہے، اس کی نا جمع کیا ہے جی قبل کی؟ کہیں آیا تھا اس دن، آپ ذہن سے نکل گئے، اچھا چلیں، قبل من الناس، آدمیوں کی ڈور سے، آدمیوں کی ڈور سے مسلمانوں کی پناہ لینا مراد ہے۔ ٹیکس دے کے رہتے ہیں، اب یہاں ہندو ہیں، سکھ ہیں، دوسری تیسرے پارسی وغیرہ، تو یہاں پہ اگر وہ ان کی بچت ہو رہی ہے، یا اقلیتوں کی، آج کل تو خیر بڑا ان پر زور ہے، اکثریت کی اتنی پرواہ نہیں ہے، اتنی کیا پرواہ ہے ہی نہیں الا ماشاء اللہ، اور اقلیت کو بڑی جناب وہ دی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے بہرحال ان کی بچت، تبھی کہ مسلمانوں کی وہ امان میں ہیں اور ٹیکس دے رہے ہیں، اور تب جزیہ جسے کہتے ہیں۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور غضب الہی کے حقدار یعنی سزاوار ہوئی ہے۔ وضربت علیہم المسکنہ، وہ لفظ بھی آ گیا، اور ان پر جما دی گئی مسکینی، محتاجی، اسرت، تنگی، اس طرح۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ کیوں ایسا ہوا؟ کوئی ہم ظلمن ان پر ایسے کر رہے ہیں؟ نہیں، ظلمن نہیں کر رہے، یہ اس لیے ہے
کہ انہوں نے اللہ جل وعلا کی آیات کا انکار کیا۔ انکار کیا کیا؟ تورات کی کتنی آیتیں انہوں نے اپنے مطلب کے لیے تبدیل کر لی۔ پہلے امیروں کے لیے اور غریبوں کے لیے اور حکم تھا، بعد میں پھر غریبوں میں سے بھی کوئی ایسا کسی سے کوئی غلطی ہوئی تو جب اس پر وہ حکم چلانے لگے نا یہودی علماء، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو بادشاہ کا چچا زاد بھائی ہے اس نے جو یہ کیا تھا تو اس کو یہ سزا کیوں نہیں ملی؟ تو اب یہ ساری قوم جب اکٹھی ہوئی، قوم اکٹھی نہیں ہو رہی نا اصل میں، قوم اکٹھی ہوئی تو ان کے پاس کوئی، پھر انہوں نے متفقہ طور پہ اس شک کو ہی نا، اس آیت کے اس جملے کو ہی تبدیل کر دیا اپنے لیے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی نعت اور صفت جو انہوں نے تبدیل کی وہ تو ایک الگ میٹر ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے بھی تو بجائے رجم کے انہوں نے جناب منہ کالا کر کے گدے پر الٹا بٹھا کے پیچھے منہ اور گدا آگے جا رہا ہو، تو بس اس طرح یہ سزا شہر کا ایک چکر لگانا ہے اور اللہ خیر سے تو یہ انکار کرنا ہے۔ تو فرمایا جب انہوں نے ایسا کیا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور دوسری اس سے بڑی خرابی یہ کی وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، کہیں آتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، کہیں آتا ہے وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور یہاں ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، ٹھیک ہے جی، یقتلون النبیین پہلے بارے میں، قتلُهُمُ الْأَنْبِيَاء چھٹے پارے کے پہلے پیج پہ۔ آپ دیکھیں آپ کو ملے، خدا آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرے، یہ ایسے ہی محفوظ نہیں ہو جائے گا، محنت کرنی پڑتی ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ناحق انبیاء کو شہید کیا۔ انبیاء کو شہید کرنا کسی وقت بھی حق نہیں ہے، لیکن یہاں ناحق کا لفظ اس لیے استعمال کیا، مفسرین نے میرے پیشواؤں سمیت اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ خود بھی سمجھتے تھے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کیا، تو بغیر حق کا یہ مفہوم ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ انہوں نے کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ عصوا وہ نافرمان تھے، عصیان اور سرکشی میں اور بغاوت میں اور اس طرح نافرمانیوں میں آگے جا رہے تھے۔ ایک نافرمانی انہوں نے یہ کی، وکانوا یعتدون، اور وہ اصل میں حد سے بڑھنے والے ہی تھے، سرکش تھے، سمجھ رہے تھے کہ ہمارا ڈور کو نہیں پکڑنے والا۔ وہ آپ کل پڑھ رہے تھے نا، اس نے کہا کہ مجھ سے کون ہے میرا ملک چھیننے والا؟ بھائی وہی ہے جس نے تجھے دی ہے۔ تو یہاں ان کی بھی یہ خمار تھا، فرعون کو بھی یہی تھا، نمرود شداد بدنہاد کو بھی یہی تھا، اور آج کے چاہے وہ ہوں یا یہ ہوں ہمارے اپنے، سب کو یہی خمار ہے کہ شاید ہمارے پاس یہ ہمیشہ ہی رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حد تک جب وہ حد بندہ کراس کرتا ہے تو پھر وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا کرے۔ آگے چلو جی، لیسو سوا، پھر دوبارہ فرمایا، پیچھے فرمایا تھا نا منہم المومنون، کچھ ان میں سے مومن ہیں، واکثرہم الفاسقون، اور زیادہ تر وہ دوسرے ہیں۔ یہاں پھر دوبارہ اسی بات کو ایک اور اینگل میں اور ایک اور زاویے اور اسلوب کے ساتھ بیان کیا، لیسو سوا، سارے برابر نہیں ہیں۔ کون؟ اہل کتاب، عیسائی اور یہودی، سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ پیچھے آپ نے تیسرے پارے میں پڑھا تھا کہ کچھ ان میں سے اتنی ایماندار ہیں، اتنی امین ہیں، امانت دار ہیں کہ اگر ایک روپیہ بھی آپ ان کے پاس امانت رکھیں تو جب مانگے تو وہ پورا دیں گی، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ایک نہیں وہ دوسری مثال، ایک ڈھیر اگر سونے کا یا اور بھی سرمایہ کا آپ ان کے پاس رکھیں تو امانت دینے کے وقت وہ پوری لٹائیں گے۔ کچھ ایسے امانت دار ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ایک روپیہ بھی اگر ان کے ہاتھ سے چڑھ جائے تو آپ ان سے جب مانگیں گے تو وہ آپ کو نہیں دیں گے جب تک آپ ڈنڈا لے کے ان کے سر پہ نہ کھڑو۔ یہ تیسرے پارے میں آپ نے پڑھا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ تو یہاں پہ اسی بات کو ایک اور انداز میں فرمایا، لیسو سوا، سارے برابر نہیں ہیں، سب کو ایک ہی ڈنڈے کے ساتھ نہ ہانکو۔ من اہل الکتاب قائم امۃ قائمۃ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو قائم ہے پورا حق پر۔ کس طرح کہ اب یہاں سے مراد پھر وہی جن کا پہلے مبارک ذکر ہو چکا، یعنی ابو یوسف، یعنی کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت یوسف اسلام کی اولاد میں سے تھے، یہ بڑے عالم تھے اور ان کے ساتھ تھی، ٹھیک، امتن قائمتن، اور وہ کیا کرتے ہیں، ان کے کوئی اعمال، ان کے کوئی دن رات کی حرکات سکنات کی کوئی
دلیل فرمایا یتلون آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. جب ادھر تورات میں تھے تو اس کی کرتے تھے، اب جب اس طرف آئے ہیں تو پھر قرآن پاک کی وہ تلاوت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبح و شام تلاوت کی اور صحیح سمجھ کے پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آناء اللیل، کس وقت؟ رات کی گھڑیوں میں، رات کے اندھیرے میں، رات کے دوران کچھ وقت. یہاں مراد تہجد ہے یا عشاء کی نماز ہے، چونکہ عشاء کی نماز صرف اس امت پر فرض تھی نا، پہلی تو کسی امت پر 5 نمازیں تھیں ہی نہیں، صرف اسی امت کا یہ خاصہ ہے کہ اس نے 5 نمازیں پڑھی ہیں. لیکن یہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے پھر یہ ادا کی، اور اہل کتاب تو نہیں پڑھتے تھے عشاء کی نماز، یا پھر تہجد کی مراد لی گئی ہے. وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور وہ سجدہ کرتے ہیں. یعنی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور دن رات جب انہیں توفیق ملتی ہے تو اللہ کی یاد میں سجدہ بھی کرتے ہیں اور قیام بھی کرتے ہیں اور رکوع بھی کرتے ہیں اور اللہ کی یاد بھی کرتے ہیں. یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی آخری دن پر. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم بھی کرتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع بھی کرتے ہیں. وہی جو امت محمدیہ کی ایک نشانی بتائی گئی ہے. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور بھلائی کے کاموں میں سرعت کے ساتھ جلدی کرتے ہوئے، سبقت کرتے ہوئے، دوسروں سے آگے جاتے ہوئے کوشش کرتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیکوں میں شامل ہیں. ٹھیک ہے جی. جب ہم یہودی یا عیسائی یا ایسے کہتے ہیں تو ہماری مراد صرف وہی لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی ان کے خلاف بات ہو تو جو منکر ہے، جو اہل ایمان گزرے ہیں یا جن کو ادھر توفیق ہو رہی آنے کی، وہ ہمارے مخاطبین میں نہیں ہوتے. یہ کسی کی بھول ہے تو وہ بھول نکال دے. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اچھا جب انہوں نے ایمان لایا نا حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ نے، تو ان کی باقی جو کمیونٹی تھی وہ تو اکثریت میں تھی، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ان پر نا دراصل اللہ تعالیٰ ناراض ہے. ٹھیک ہے، وہ دشمنی سے یہ کہا، ورنہ یہ اپنے باپ دادا کا دین کیوں چھوڑتے، تو اور ان کا نا پچھلے بھی ضائع ہو گیا اور اب بھی کچھ نہیں ان کے کھاتے میں ڈلنے والا. تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے یہ آیت مبارک ان کی اطمینان قلبی کے لیے نازل فرمائی، اور پھر باقی سب کے لیے بھی کہ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور وہ جو بھلائی کریں ان کا فَلَن يُكْفَرُوا، اس کو مٹایا نہ جائے گا، ان کے اس حق کو مارا نہ جائے گا، ان کے اس ثواب کو ضائع نہ کیا جائے گا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ کو معلوم ہے ڈر والے. ڈرنے والی، ڈر والے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون ہے. ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے زیادہ ڈرنے والے تو وہی ہیں جو علماء ہیں، علماء سو نہیں، علماء حق. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کا خادم رکھے. اچھا جی، واللہ علیم بالمتقین. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا، یہ وہی جو پہلا لفظ ہے نا اس پارے کا وہی دوبارہ آیا ہے. میں نے بتایا تھا نا کہ آئندہ کے لیے کسی کا آپ نے کسی کام کا انکار کرنا ہے کہ ہرگز یہ کام نہیں ہوگا، تو پھر اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کا جو ان کے مال ہیں یا اسباب ہیں یا اولادیں ہیں، من اللہ شیئا، کل اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں جب معاشر کے دن ادھر پہنچیں گے تو یہ مال اور یہ اولاد انہیں کچھ نفع نہ دے گا. لن تغنیا عنہم، ان کے مال اور اولاد ان کو اللہ سے بالکل نہ بچائیں گے، ایک ذرا برابر بھی انہیں فائدہ نہیں ہوگا. یہاں سے علماء نے فرمایا کہ عام کافر مراد ہے، یا پھر کوئی مخصوص گروہ بھی ان کے اندر سے ہو سکتے ہیں. تو جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے ساتھ میں کہا کہ اہل ایمان کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نام کے تو اہل ایمان ہو، لیکن اس طرف اپنا مال اور اپنی اولادوں کو لگانا یہ تمہیں کرتے ہوئے موت پڑتی ہے، تو پھر تم بھی جان لو کہ یہ چیزیں تمہیں پھر ادھر فائدہ نہیں دیں گی. جو سچے اہل ایمان ہیں ان کا تو ایمان ہے نا، تو وہ پھر ادھر خرچ بھی کرتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی صرف لگاتے ہیں اور خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس طرف آئیں. لیکن جو نہیں آ رہے اور دوسری طرف ان کا مال بے دریغ چلتا ہے، اڑاتے ہیں،
تو چونکہ وہ، اور پھر ان کو بھی کہا جا رہا ہے جو ریاکاری کے طور پہ اچھائی کی راہ میں لگاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد صرف ان لوگوں کے سامنے اپنا ایک نام کرنا ہوتا ہے، تو وہ بھی پھر غلط بات ہے۔ اور کافروں کو تو اس وجہ سے ادھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اچھے اعمال کا بھی حبام منصورہ وہ اس لیے کر دی جائیں گے ان کے اعمال نے، ایک کہ ان کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی، ان کو دوبارہ زندہ ہونے پہ یقین ہی نہیں ہے، تو پھر وہاں اجر پانے کا کیا معنی؟ ہاں اگر ایمان لائیں تو پھر ٹھیک ہے۔ سارے اعمال میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ ایک صحابی ہیں جو بالکل آخری وقت میں کچھ دن پہلے ایمان لائے تھے، بہت بڑے اچھے اعمال ان کے تھے کفر کے دور میں بھی، تو انہوں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ میرے ان نیک اعمال کا جو میں نے خرچ کیا، جو میں نے اچھے اعمال بجا لائے، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اسلام آپ کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے کفر سے جب آپ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اور آپ کے سارے اچھے اعمال کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن کفر ایسا ہے کہ یہ سب کچھ مٹا دیتا ہے، گناہ تو نہیں مٹاتا نا، ظاہر ہے وہ شریف ہی ہے، لیکن ادھر تو وہ اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے مال اور اولاد انہیں کوئی نفع نہ دے گی، یہ لوگ اصحاب جہنم ہیں جی، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ جو ہمیشہ رہنا ہے یہ کافر کی ری ہے۔ مسلمان اپنی گناہوں کی پاداش میں اگر جائے گا تو بھی ابھی اپنی پوری سزا نہیں کر پائے گا کہ اسے وہاں سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا دے گا، کہیں شفاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اور کہیں نیچے جو آپ نے شفیع گنوائے ہیں وہ آپ وہ کروا لیں گے۔ لیکن بہرحال وہاں کی ایک چپیٹ بھی جو ہے نا، وہ جس شخص کو سب سے کم عذاب ہوگا وہ اتنا ہوگا جہنم میں کہ اس کے تلوے جلیں گے، اسے یہ لگے گا کہ اس کے تلوے جل رہے ہیں، جلن محسوس ہو رہی، اور وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے ہی ہو رہا ہے۔ تو پھر کچھ دن رہنا، اور وہاں اس آگ سے اس دنیا کی آگ نے پناہ مانگی ہے، وہ آگ اس آگ سے 70 گنا سمجھانے کے لیے بتایا ہے، ورنہ تو کیا ہے اس کا ہو سکتا ہے، وہ بڑھ کر گرم ہے۔ گرمیوں میں یہ جہنم پورے سال میں 2 سانس لیتی ہے، ایک سانس لیتی ہے تو سردی آتی ہے، دوسرا لیتی ہے تو گرمی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ مثل ما ينفقون، ایک مثال دی گئی ہے کہ مثال اس شخص کی جو اس دنیا میں نا ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، حیات زندگی کو کہتے ہیں، دنیا دنیا ہو گئی، دنیا کا معنی، دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دنا سے ہے۔ معراج کی رات میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا تھا، ادن منی یا حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب میرے اور قریب ہو۔ بس کیسے قریب ہو ہم یہ نہیں بتا سکتے، یہ کیسے اور کتنا وغیرہ یہ سب اس کے تو پار پہلے ہی جل گئے ہیں، وہاں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، لیکن بہرحال فرمایا اپنی شان کے لائق اور اپنے مقام کے مطابق اپنے حبیب پاک کہ میرے حبیب میرے اور قریب۔ وہ جو ادنو ہے نا، یا ادھر ہے دنا فتدلہ سورہ النجم میں، تو اس کا معنی کیا ہے؟ قریب، ٹھیک۔ اور دنیا چونکہ اس وقت ہمیں دستیاب ہے، ہم دنیا کی زندگی جناب وہ جی رہے ہیں، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں دنیا۔ اور دوسری جو آگے کی زندگی ہے وہ ابھی چونکہ وہ دوسرے نمبر پہ ہے، وہ ویٹنگ لسٹ میں ہے، اس لیے اسے آخرت کہتے ہیں۔ کیا آخر کا معنی؟ آخر میں یا بعد میں یا دیر کے ساتھ، یعنی ایک نقد ہے اور ایک ادار ہے، تو نقد آپ دنیا کو کہہ لیں اور ادار آگے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دنیا، اب یہ دینار لفظ جو ہے نا، اس کا بھی ایک توڑ نکالا ہے علماء نے، فرمایا یہ دینار جو ہے نا، اس کا یہ نام دنیا سے بھی ہے اور دوسری طرف نار سے بھی ہے۔ اگر یہ دین کی بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق خرچ کیا جائے تو پھر تو یہ ہے دین، نہیں تو پھر یہ ہے نار۔ تو یہاں جو دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے اور صرف دکھاوے کے لیے اور کوئی ثواب کی نیت سے نہیں خرچ کر رہے، ان لوگوں کا حوالہ آیا ہے کہ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، کہاوت اس کی جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح، اس ہوا کی طرح ہے۔ ری ہوا کو کہتے ہیں، جب جمع ہوگی تو ریاح ہوگی،
ریاح والذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، وہ اللہ وہ ہے کہ جو بارش کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوا بھیجتا ہے جو خوشخبری ہوتی ہے کہ لوگوں آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یعنی بارش آنے والی ہے۔ ہاں؟ ریاح جب استعمال ہوگا تو وہ رحمت کے لیے استعمال ہوگا، قرآن پاک کا یہ طریقہ رہا ہے۔ اور ری جب بھی استعمال ہوتا ہے تو عذاب کے معنی میں آتا ہے، ریخن سرسرن، اور یہاں پہ ہے کمثل ریخ فیہا سر اصابت وغیرہ وغیرہ، ٹھیک، اصل میں یہ واحد ہے اور وہ جمع ہے۔ کمثل ریخ فیہا سر اصابت، خرچ کرتے ہیں اس ہوا، یہ جو دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں ریاکاری کے لیے، ان کی مثال اس ہوا کی ہے جس ہوا میں ٹھنڈک ہو بہت زیادہ یا آگ کے بگولے ہوں، ٹھنڈک کی آپ کہہ لیں برفانی ہوا۔ یہ دیکھیں نا، یہ جب بارش ہوتی ہے نا تو جو لوگ یہ چھولے چنے کاشت کرتے ہیں نا تو یہ بڑی نازک چیز، ذرا سا نا وہ بجلی چمکی نا تو وہ چنے جل جاتے ہیں، پودا رہتا ہے لیکن کہتے ہیں یہ ماری گئی ہے، اب اس کی فصل جو ہے نا ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اتنا خرچ کر کے زمین تیار کی تھی، پانی لگایا تھا، غلہ لگایا تھا، ٹائم دیا تھا، لیکن ادھر سے ایسے۔ تو جس طرح ان برفانی ہواؤں سے یا اس طرح بجلی کی چمک سے یہ زمیندار کی فصل ضائع ہو جاتی ہے، ایسے ہی جو دنیا کے لیے ریاکاری کے طور پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کل اس کا ثواب کوئی نہیں، یہ ساری ان کی فصل ماری گئی۔ کمثل ریخ فیہا سر اصابت خرس قوم ظلموا انفسہم، یہ بالکل اس طرح ہی ہے کہ ایک قوم، ایسی قوم کی کھیتی پر پڑی، یعنی ایسی ہوا چلی کہ جس میں پالا ہو یا وہ برفانی ہوا ہو، اور وہ ایک ایسی قوم کی کھیتی پر پڑی جو اپنا ہی برا کرتے ہیں، ظلموا انفسہم، اپنا نقصان کرتے ہیں، اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، فاہلکت ہو، تو اسے بالکل مار گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ختم نہیں ہونے والا، ابھی ہے۔ وما ظلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا ان پر بھی اور کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ اصل بات کیا ہے؟ وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا، ولکن انفسہم یظلمون، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہیں اکثر آتا ہے ولکن کانوا انفسہم، لیکن یہ ایک جگہ ایسی ہے کہ یہاں ولکن کے بعد کانو نہیں ہے، یعنی تھے نہیں، ہیں، کیونکہ ابھی کی بات چل رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان کو ایک اور ہدایت کی جا رہی ہے، اور بہت اسپیشلی، اور ہر دور میں یہ زبردست ہے۔ اے اہل ایمان، لا تتخذوا، نہ بناؤ، بطانۃ، رازدار، اپنے یار غار، ٹھیک ہے، کس کو؟ من دونکم، جی، اپنا رازدار نہ بناؤ غیروں کو، یعنی وہ جو تمہارے علاوہ ہوں، آپس میں تم نے جو بھی کوئی مشورہ کرنا ہے تو وہ کرو، لیکن یہ مشورے ان لوگوں سے جو تمہارے دین پہ نہیں ہیں ان سے نہ کرو۔ لا تتخذوا بطانۃ، اسی بات کو دوسری جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے اہل ایمان، اپنے اور مجھ رب العالمین کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو دوست سے بندہ مشورہ کرتا ہے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے دوست دیکھ کے بنایا کرو، تم اپنے دوستوں میں شمار ہوتے ہو، تم اگر وہ کام نہ بھی کرو نا جو تمہارے دوست کرتے ہیں، تب بھی دنیا تمہیں اسی میں شمار کرے گی۔ اس سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت جس کا میں نے حوالہ دیا، اس میں بھی آگے تفصیل ہے، اور یہاں پہ بھی کچھ ہے۔ یہاں کیا ہے؟ فرمایا کہ لا یالونکم خبالا، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے، یعنی ان سے جہاں تک بن پڑے وہ تمہیں تکلیف پہنچا کے رہتے، اور باتوں سے بھی تمہیں ایذا دیتے ہیں، جیسے کہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے ابھی، لن یضروکم الا اذا، کہ وہ تمہارا اور تو کچھ نہیں بگاڑیں گے مگر تمہیں تکلیف ضرور پہنچائیں گے۔ اور ایک اور جگہ پہ ہے کہ آپ روز ہی ان سے نہ کوئی ایک نئی چوٹ کھائیں گے، یعنی یہ ڈنک جب بھی انہیں موقع ملے گا تو یہ ضرور ماریں گے۔ لا یالونکم خبالا، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے، ودوا ما عنتم، اور تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہارا تکلیف میں پڑنا کس کو تکلیف دیتا ہے؟ آپ جواب دے سکتے ہیں اگر آپ کی توجہ ہے طبیب صاحب۔
وہ ایک جگہ پہ ہے نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، وہی عنتم یہاں پہ بھی آیا ہے کہ اے اہل ایمان تمہارا مشقت میں پڑنا تمہارے نبی تمہارے رسول اللہ کے محبوب کو بڑا گراں گزرتا ہے، اور ان خبیثوں کا کیا ہے کہ ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ تم تکلیف میں آئے ہو۔ ودو ما عنتم، ودو یہ ودود محبت سے ہے، چاہنا، ان کی چاہت یہ ہے کہ تم مشقت میں رہو، تم تکلیف میں رہو، تم جتنے کمزور ہوگے معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، اخلاقی طور پہ، تہذیبی طور پہ، ہر حوالے سے، تو یہ لوگ جو تمہارے دشمن ہیں اور تم انہیں دوست اور رازدار بنا رہے ہو یہ خوش ہوں گے۔ تو یہ ہمیں سوچنا ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور ویسے تو ان کی یہ سوچ ان کے دل میں چھپی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اتنے خوش ہوتے ہیں کہ قد بدت البغضاء من افواہہم، وہ دشمنی، وہ بیر، وہ عداوت، وہ قساوت قلبی، تنگ دلی، سنگ دلی ان کی باتوں سے جھلک اٹھتی ہے، باتیں ان کی کھل جاتی ہیں جب مسلمان پریشان ہوتے ہیں۔ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کب سمجھیں گے؟ وما تخفی صدورہم اکبر، جو کچھ ظاہر ہو گیا ہے وہ بھی کم نہیں ہے، لیکن جو مخفی رکھا ہوا ہے اپنے سینوں میں وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ تخفی مخفی سے ہے، خفیہ، صدورہم صدر کی جمع ہے، سینے کو کہتے ہیں، اکبر اس سے بھی بڑا، اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں یہ وہی اکبر ہے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا یقولون آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، زبان سے کچھ کہتے ہیں اور دل میں ان کی کچھ ہے۔ زبان سے یہ تمہارے اگر دوست بھی بنتے پھریں، حقیقت میں مسلمان یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ کوئی کتنا بھی یقین دلائے نا آپ کو کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم نے ان کی بات کو نہیں ماننا، ہم نے اپنے رب تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کے ذریعے سے آئی ہے، لہٰذا یہ لا ریب اور بے عیب کلام کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ ہمیں یقین آ جائے تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں۔ قد تحقیق یا یقیناً، بینا ہم کھول کے بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں۔ بین یہ نا، یہ لائٹ آپ کو بالکل واضح نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی پیٹھ ہمیں نظر نہیں آ رہی، اپنی پیٹھ نظر آ رہی ہے جو ان کی طرف دیکھ رہے ہو؟ تو ایک چیز ہے بالکل سامنے، جس کسی کو اشارہ نہ کرنا پڑے، وہ دیکھو سورج چڑھا ہے، وہ کہتے ہیں نا ازرم من الشمس ہے یہ بات، یعنی جس طرح سورج بغیر کسی کی توجہ دلائے آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں، ایسے ہی ہم اپنی آیتوں کی تشریح کر کے اپنے حبیب کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتاتے ہیں۔ قد بینا، یقیناً ہم نے واضح کر دیا، لکم تمہارے لیے، کس کو؟ الآیات، آیتوں کو۔ کیوں کیا بھائی؟ ان کنتم تعقلون، تاکہ تمہیں کچھ عقل آئے، تم کوئی ہوش کی ناخن لو، کن راہوں میں بڑے ہو۔ اور ہاں انتم سنتے ہو، ہاں آگاہی کے لیے آتا ہے، جب کسی کو آپ خبردار کرتے ہیں نا، یہ بجلی کے کھمبوں پہ وہ پہلے لگے ہوتے تھے بورڈ، تنبیہ، آگاہ کیا جاتا ہے کہ اس کو نہ ہاتھ نہ لگائیں ورنہ اس میں کرنٹ ہے، اور خاص طور پہ گیلی حالت میں بالکل نہیں، وہ خبردار کیا جا رہا ہے۔ کہیں اس کے لیے اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہاں کا ہے، ہاں سنتے ہو، انتم تم جو ہو نا، اولائی تحبونہم تم تو ان غیر عقیدوں اور غیر مذہبوں کی محبت میں آگے بڑھ رہے ہو، اور ان سے رازداری بھی کر رہے ہو اور ان کو دوست بھی بنا رہے ہو، ان کا آگے سے بیہیویئر کیا ہے؟ ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، یہ تمہاری بھول ہے۔ وتؤمنون بالکتاب، اور تم ان کی کتابوں کو مانتے ہو، بلکہ کلی ساریوں کو مانتے ہو، اور وہ نہیں مانتے۔ دلیل اس پر یہ ہے، اگر تمہیں اس بات میں شک ہے نا کہ ہم معاذ اللہ صحیح نہیں کہہ رہے، تو ذرا اپنی کتاب ان کے سامنے پیش کرو، اس کو حق مان، تحقیق کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ہم سے زیادہ تحقیق کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی خدا نے مہر لگائی ہے، جن کو توفیق ہو رہی ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اور بڑھائے اور باقیوں کو ہدایت دے۔ ہم کوئی کسی کے اس طرح نہیں ہیں کہ بالکل ہی لٹ اٹھا کے بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں، لیکن جو ہے تو وہ حقیقت ہونی چاہیے بیان۔ خیر، وَإِذَا لَقُوكُمْ، ایک اور نشانی بتائی، فرمایا جب تم ان سے ملاقات کرتے ہو، قَالُوا آمَنَا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، ابھی بھی دوبارہ ریپیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب اکیلے ہوتے ہیں، پہلے بارے میں ہے وَإِذَا
خلو الی شیاطینہم، تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، ان سے ہم ٹھٹھا کر رہے تھے مستہزئون۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا، یہ پہلے پارے کے بالکل نصف میں، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ، وہاں پہ، اور ایک یہاں پہ فرمایا وَإِذَا خَلَوْا، جب اکیلے ہوتے ہیں، خلا یہ خالی جگہ جو زمین و آسمان کی درمیانی جگہ کو خلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں آپ جسمانی طور پہ خالی ہونا چاہتے ہیں نا، اس کو بھی بیت الخلا کہتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب اکیلے میں ہوتے ہیں، تخلیے میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، خلوت جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، سبحان اللہ، ایک نعت شریف مجھے حضرت حسن رضا بریلوی کی یاد آئی ہے کہ انہوں نے، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، وہ جو گوشہ تنہائی ہے نا اسے خلوت کہتے ہیں، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں اور اکیلا کونا ہو اور آپ کی یاد ہو، پھر تو مجھے یوں لگے گا کہ میں محفل میں بیٹھوں، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور آج جو عیب میرے کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے حشر میں میری رسوائی ہو۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خلو، جب اکیلے ہوتے ہیں، ادو تو چباتے ہیں، یہ جو ہم یہ دانتوں کے نیچے چباتے ہیں، کھانا پینا، اس طرح وہ چباتے ہیں لیکن کھانا نہیں۔ کیا چیز؟ علیکم، تمہیں سامنے رکھتے ہوئے، تمہارا تذکرہ کرتے ہوئے، تمہاری سوچ سوچتے ہوئے چباتے ہیں، انامل، انگلیوں کو کہتے ہیں، انگلیاں چباتے ہیں، کس طرح؟ من الغیظ، غصے سے، کہ کیوں یہ بڑھ رہے ہیں اور دن بدن یہ جناب آگے جا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں۔ میرے حبیب کل، آپ فرمائیے، موتو، مر جاؤ، بغیظکم، اپنے غصے میں، اپنی گھٹن میں، اپنی جلن میں۔ اگر اس طرف نہیں آتے اور اہل ایمان کا جو بغض ہے وہ تمہارے سینوں میں ہے تو پھر اسی میں مرتے رہو، سڑو، جلو۔ اللہ سرکار نے فرمایا، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، جو بھی جس قسم کا بھی بے دین ہے، اگر اہل ایمان کا دشمن ہے تو پھر جائے جہنم، جلے۔ اور میں آپ کو بہت شروع میں 17ویں پارے کی ایک آیت کا حوالہ دے چکا تھا، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ، کہ جو یہ چاہتا ہے نا کہ میں اپنے حبیب کی مدد کرنا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ چھوڑ دوں، یا ایسا کوئی معاملہ ہے تو وہ اور تو کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تو اپنے حبیب کی اور اپنے حبیب کے ماننے والوں کی امداد ہر وقت کرنی ہے، کافروں کو ان پر غلبہ نہیں دینا پورا پورا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، لیکن اگر پھر بھی اسے بہت جلن ہوتی ہے تو وہ ایسا کرے کہ آسمان کی نا وہ بلندیوں سے رسی لٹکا لے اور اپنے گلے میں ڈال لے اور اسی میں مر جائے، ہم پھر بھی اپنے حبیب کی امداد کرنا نہ چھوڑیں گے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خیر یہ باتیں ہیں تو یہ رب تعالیٰ نے حکم فرمایا، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ اور اب آخری آیت آئی ہے جس کو آپ ڈھونڈ رہے تھے، ان تمسسکم، اگر تمہیں پہنچے، خسنۃ، کوئی بھلائی، کوئی اچھائی، تسؤہم، تو ان کو یہ بہت برا لگتا ہے، بہت ہی برا لگتا ہے کہ کیوں مسلمان یہ فیضان پا رہے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر کوئی برائی پہنچے، کوئی مصیبت آ جائے، پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یفرحوا بہا، اس پر بڑا خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اہل ایمان، جب تمہیں مشکل ہو تو تم اس پر صبر کرو، جب اچھائی ہو تو تم شکر کرو۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم نے صبر کیا، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار رہے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو یہ تمہارے دشمن تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا، بما یعملون محیط، ان کے سب کام وہ اپنے احاطے میں رکھے ہوئی ہے، ان کو ان کے سارے کام یعنی رب تعالیٰ جل وعلا کے سامنے ہو رہے ہیں، رب تعالیٰ ان کو خوب دیکھ رہا ہے
کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ صرف ان کو نہیں دیکھ رہا، یہ بات تو ان کی جا رہی ہے، لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اگر کام ہم سے پوشیدہ نہیں ہے تو تمہارے اپنے ہو، تمہارے کام ہم سے کیسے پوشیدہ ہیں؟ اس لیے جان رکھو اور یہ یقین رکھو کہ تم جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، محفل میں ہو یا تنہائی میں ہو، دن ہو یا رات ہو، گھر میں ہو یا باہر ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، ہر حالت میں تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمیں یقین اللہ تعالیٰ کامل طور پہ نصیب کرے تو ہم بچ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی بچت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی باتیں کی ہیں ان سب پہ بڑھ اور چڑھ کے عمل کی بھی توفیق عطا کرے، اس پیغام کو آگے بھی پھیلانے اور پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ کوئی بات غلط نکلی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے امت محمدیہ کی خیر کرے اور کل کا بلا کل کی خیر کرے۔ ساری امت محمدیہ ہے، ایک امت دعوت ہوتی ہے، ایک امت اجابت ہوتی ہے۔ جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ دل سے پڑھ لیا وہ امت اجابت ہے، یعنی اس نے جواب دیا، قبول کیا، اور جس نے نہیں پڑھا تو وہ امت دعوت میں وہ بھی شامل ہے، کیونکہ اور کسی نبی نے آنا نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین والمرسلین بن کے آئے ہیں، سید الانبیاء والمرسلین بن کے آئے ہیں۔ آپ کی مبارک تعلیمات آج تک ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمیں بس عمل کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔